بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حی لا یموت قیوم لا ینام، یہ سبق نمبر 15 ہے متن عقیدہ طحاویہ، سبق نمبر 15 عقیدہ نمبر 10۔ اس میں فرماتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ زندہ ہیں ایسے لا یموت، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی، قیوم تھامنے والی ہے ذات، ساری کائنات کو تھام رہی ہے، لا ینامو اس کو وہ سوتے نہیں، اس پر نیند نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی۔ اچھا، نگہبان، ویسے قیوم کا معنی نگہبان بھی کیا جاتا ہے، تھامنے والی ذات بھی کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ قیوم اللہ کے ان صفات میں سے ہے جو صرف اللہ کی ذات پر ہی بولی جا سکتی ہے، کیونکہ غیر اللہ پر اس کا اطلاق کسی بھی درجے میں نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی درجے کا مطلب یہ دیکھیں، رحیم اللہ کی صفت ہے تو بندہ بھی رحیم ہو سکتا ہے، لیکن اپنی حیثیت سے، ابھی میں نے عقیدہ نمبر 9 میں بیان کیا۔ اسی طرح رؤوف اللہ کی ذات ہے تو بندہ بھی رؤوف ہو سکتا ہے اپنی حیثیت سے، اور میں نے عقیدہ نمبر 9 میں بیان کیا۔ لیکن کچھ صفتیں ایسی ہیں جو بندے کے ساتھ جڑتی ہی نہیں ہیں، جیسے قیوم، ساری کائنات کو تھامنے والی ذات، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ صفت جڑتی ہی نہیں ہے کسی بھی درجے میں، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور پر قیوم کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ عبد القیوم کہیں گے آپ، قیوم کا بندہ۔ اسی طرح رحمان، تو رحمان عبد الرحمن کہیں گے، رحمان آپ کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے۔ رحمان کا معنی ہے جس کی مہربانی کائنات کے ہر ذرے کو عام ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے بس۔ اس طرح کی اللہ کی صفات دو طرح کی بن جاتی ہیں۔ اچھا جی، آگے اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے زندہ ہیں ان پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں موت کمزوری کا نام ہے، عجز کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عجز سے، کمزوری سے، نقص سے، عیب سے مبرہ و منزہ ہیں، لہٰذا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ اب دیکھیں کائنات اللہ تعالیٰ ساری چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو موت بھی نہیں آتی، اس عقیدے میں بتایا جا رہا ہے، اونگ نیند بھی نہیں آتی اس کو، تھکاوٹ بھی اس پر نہیں آتی، اور کسی کام میں بے بس نہیں ہو جاتے، جو کرنا چاہتے ہیں کر جاتے ہیں۔ اس کے لیے بے بسی، تھکاوٹ، نیند، موت یہ انسانوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں بہت سارے روزانہ حوادث ہوتے ہیں، ٹرکوں والے، یہ ٹرک اکثر ٹرکوں میں جو حادثے ہوتے ہیں، رات کو چلاتے ہیں جب یہ ٹرک، تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور دماغ سو جاتا ہے، تو کہاں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو رات کو عموماً ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ آدمی سو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے آدمی کو ہارٹ اٹیک، وہ مر گیا، اچانک سے روح نکل گئی، مر گیا، سب کو پیچھے جو تھے وہ بھی مر گئے، تو ایسے ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اب اللہ تعالیٰ جب سے کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے، اب تک چل رہی ہے، کوئی اس میں ایسی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ سورج جہاں چل رہا تھا جس مدار میں، آج تک چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، سیارے ستارے چل رہے ہیں، زمین آسمان جہاں ہے، آج تک کوئی ڈینٹ پینٹ میں فرق نہیں آیا، یہ سارا نظام اپنی جگہ پر چل رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی بھی قسم کے عجز، عیب، کمزوری، یہ چیزیں اللہ کے اوپر نہیں آ سکتی۔ کوئی نیند، اونگ وغیرہ، تھکاوٹ، ان چیزوں سے تو انسان کاموں میں کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255 میں بیان فرمایا، سورہ آیت الکرسی کے اندر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، حی بھی ہے ہمیشہ رہنے والا، القیوم ساری کائنات کو تھامنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ جو نیند کا مقدمہ ہے وہ بھی نہیں آتا، اونگ بھی نہیں آتی اس کو، اور ولا نوم، اور نیند بھی نہیں آتی اس کو۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اگر اس کو اونگ نیند آتی تو کائنات کا نظام ترم برم ہو جاتا۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور آپ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اس ذات پر جو ہمیشہ زندہ رہے گی، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، الذی لا یموت، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وسبح بحمدہ، اور اسی کی تسبیح بیان کیجیے، سورہ فرقان آیت نمبر 58۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، بے شک اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، نہیں سوتے، اور نہ اللہ کی ذات سے، شان سے یہ بات مناسب ہے کہ وہ سوئیں، پھر کائنات کو کون سنبھالے گا۔ صفت حیات یہ تمام صفات کمال کو مستلزم ہے، اور صفت قیوم جو ہے یہ جتنی کمال غنا اور کمال قدرت ہے اس کو یہ مستلزم ہے۔ تو بہرحال یہ عقیدہ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر دیا ہے، یوں 10 عقائد آپ کے سامنے ہو چکے ہیں۔